السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم، مشفق اساتذہ کرام اور میرے دوستوں، اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو یہ بات نہ صرف ہمارے لیے بیکار ثابت ہوگی بلکہ وہ الٹے ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ غور کیجیے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ عبادت جب اللہ کے لیے ہے تو اس میں کسی بندے کو دکھانے کا ہی مطلب ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اگر نیت کسی کو دکھانے کی ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو عبادت بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن تین لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کو یاد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، بتا تو نے میری نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں تیرے راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا، کذبت، تو جھوٹ بول رہا، تو صرف اس لیے لڑتا رہا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور تجھے بہادر کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جو عالم دین تھا، قرآن کا قاری تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا، بتا تو نے میری نعمتوں کو کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے لیے علم دین سکھایا، قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے علم سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے صرف اس لیے قرآن پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، اور تجھے عالم و قاری کہا بھی گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا، بتا تو نے میری نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ وہ کہے گا، جہاں جہاں خرچ کرنا تیری راہ میں محبوب تھا میں نے وہاں خرچ کیا، کوئی مصرف نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کذبت، تو جھوٹ بول رہا، تو نے صرف اس لیے میری راہ میں خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور تجھے سخی کہا بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر وہ شخص آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔